الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. انسان کی فطرت ہے کہ جب کسی سے کچھ لینا ہو تو چاہتا ہے ایسے انداز سے گفتگو کرنا میسر آ جائے کہ چیز کا حاصل کرنا آسان ہو جائے. کورٹس میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں آدمی استغاثہ دائر کرتا ہے تو اپنی استطاعت کے بقدر اچھے سے اچھا وکیل ڈھونڈتا ہے تاکہ ایسے مؤثر انداز میں اپنا مقدمہ دائر کر پائے کہ مقصد حاصل ہو جائے. میری اور آپ کی حاجات کے پورا کرنے والے رب العالمین، پریشانیوں سے نجات دینے والے تنہا وہ. کتنی ہی دفعہ دل میں یہ امنگ اور آرزو اٹھتی ہے کوئی ایسا وظیفہ مل جائے، الفاظ دیگر کچھ ایسے الفاظ مل جائیں کہ فریاد پوری ہو جائے، مصیبت سے چھٹکارا پا جائے. اللہ کی ساری مخلوق میں اللہ سے مانگنے کے لیے، پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے سب سے شاندار بہترین الفاظ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. مخلوق رب العالمین میں نہ کوئی ان ایسا ہے اور نہ ہی اللہ سے مانگنے کے لیے مخلوق میں سے کسی کے پاس الفاظ. آج کے سبق میں میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے انہی کے الفاظ مبارکہ پر مشتمل ایک مختصر دعا چن کے لایا ہوں. شاید اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو اس کا فیض نصیب فرمائے، اور ان کی بھی بیسیوں نہیں سینکڑوں دعائیں. آج کے سبق میں خان صاحب جی کون سی دعا چن کے لایا ہوں؟ وہ دعا خوب توجہ کیجیے، اپنے اپنے مقصد کے لیے، میرے لیے نہیں. ہاں مجھے ثواب ہوگا جتنا زیادہ آپ فائدہ اٹھائیں، باقی مقصد آپ کا. ان کی سینکڑوں دعاؤں میں سے وہ دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کیا کریں. اب دعا کائنات کی مخلوق کی دعاؤں میں سے بہترین اور اس شخصیت کی دعاؤں میں سے بھی وہ دعا جس کو وہ سب سے زیادہ کیا کرتے، تو اس دعا کی شان و عظمت کیا ہوگی. اور اس بارے میں بھی ہم اہل حدیث نہ چھپاتے ہیں نہ دھوکہ دیتے ہیں. سوائے پکی بات کے ہم مانتے ہی نہیں. کوئی گستاخ کہے کچھ کہ اس کی مرضی، دانے اللہ نے دینے ہیں، جو کہتا رہے. پکی بات، کچی نہیں. اللہ کچی نصیب ہی نہ کرے. امام بخاری رضی اللہ رحمہ اللہ کن سے روایت؟ سبحان اللہ، یہ رب کی قدرت ہے. اللہ گواہ ہے، میری کوئی بہادری میں کیا. امام بخاری نے روایت اور کس سے کی؟ اس شخصیت سے جو 10 سال
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ کے آنے سے لے کر وفات تک ان کے ساتھ رہے، اور جنہیں خادم خاص کا لقب ملا، خادم خاص حضرت انس۔ اب ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ ایک یہ رب کی قدرت ہے کہ کتنی باتیں جمع ہو گئی۔ قرآن صاحب کتنی باتیں جمع، وہ بیان کرتے ہیں کان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ 10 سالہ صحبت کا نچوڑ دے رہے، کروڑوں خرچ کیے جائیں پھر بھی سودا سستا ہے، ہمیں تو مفت میں مل رہی ہے، اللہ کو فضل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار تھی۔ اسی کے بارے میں دوسرا نقطہ، اس دعا کا معنی اور اس کی وسعت، حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں اس دعا نے دنیا کی ہر خیر کو اپنے اندر سمو رکھا ہے، اور اس دعا میں دنیا کی ہر شر سے پناہ ہے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں، اب میرے ساتھ شمار کرنا کہ دنیا کی اس دعا میں جو خیر مانگی گئی ہے اس میں نمبر 1 عافیت ہے۔ تنہا عافیت کتنی بڑی نعمت اللہ نصیب کر۔ نمبر 2 کشادہ گر، ان سے پوچھئے جو کرائے کے مکانوں میں دھکے کھا رہے۔ نمبر 3 اچھی بیوی اور عورت کے لیے اچھا خاوند ہے، ان سے پوچھئے جو رو رہے اور رو بھی کھل کے نہیں سکتے، کس کے سامنے رو، اندر ہی اندر مر رہے۔ چوتھی بات کشادہ رزق بھی اور کشادہ۔ 5ویں بات نفع دینے والا علم۔ 6ٹھی بات ایسا عمل جو صالح ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ 8ویں بات آرام دہ سواری۔ 7ویں بات آرام دہ سواری۔ 8ویں بات لوگوں میں اچھی شہرت۔ اور نمبر 9 نیک اولاد۔ اور یہ ساری چیزیں بس نہیں، الی غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی یہ 9 باتیں تو شمار ہو گئی، اور دنیا میں جو حسنہ ہے وہ صرف ان 9 باتوں پر مشتمل ہی نہیں بلکہ دیگر چیزیں بھی۔ اور آخرت میں حسنہ، اس سے مراد سب سے بڑی اللہ کی جنت، اور جنت جانے تک جتنی باتیں ہیں، بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہنا، پیاس سے محفوظ، جتنی باتیں قبر سے اٹھائے جانے سے لے کر جنت پہنچنے تک ہے، ان سب میں خیر ہو جائے۔ اور تیسرا اس دعا میں کیا تھا؟ وقنا عذاب النار۔ سبحان اللہ،
اس کا ایک معنی وہ تھا جو میں یہ بیان سننے سے پہلے سمجھتا تھا، ایک معنی وہ ہے جو حافظ ابن کثیر نے بیان، پتہ نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وقنا عذاب النار، دوزخ کی آگ سے بچنا تو ہے ہی، اس کے علاوہ وہ تمام باتیں، کیا بات، سبحان اللہ، کیا بات نہیں کہنا جی، سبحان اللہ، اللہ کے لیے میں آپ اپنے اولادوں پر رحم کریں، انہیں اس دعا کے پڑھنے والے بنانے کے لیے کوشش کریں۔ فرماتے ہیں وقنا عذاب النار، دوزخ کی آگ سے بچانے میں یہ بھی شامل ہے وہ تمام برائیاں، تمام شہوتیں، تمام شبہات جو دوزخ تک لے جاتے ہیں، اللہ ہمیں ان سے بھی بچائے۔ کیا خوبی ہے اس دعا میں، بات نہیں بعد میں سمجھا سکا ہوں۔ صرف دوزخ سے نہیں بلکہ جو چیزیں دوزخ کی طرف کھینچ کے لے جا رہی ہیں، اللہ ان سے بھی بچائے۔ اگر میرے آپ کے گھر میں، مجھ میں اور میری اولاد گھر والوں میں یہ بات آ جائے تو جینے کا لطف آ جائے کہ نہ آئے۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا جو سب سے زیادہ کرتے، آپ کا انتخاب بیکار تھا۔ آدمی جتنا بڑا ہو سلیکشن اتنی بڑی ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے، اس کا انتخاب تھا کہ اتنی زیادہ خیر اس دعا میں۔ چوتھی بات، حضرت انس حدیث کے راوی، اس دعا کی شان و عظمت کو جاننے والے، جب بھی دعا کرتے، کوئی دعا کریں، اس دعا کو نہ چھوڑیں، اور اگر مختصر دعا کرنی ہوتی تو سب دعاؤں کو چھوڑ دیتے، لیکن ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کو نہ چھوڑ۔ نمبر 5، امام ابن ابی حاتم نے ابو طالوس سے روایت کیا، کچھ لوگ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے دعا کی التماس، انہوں نے فوراً یہ دعا کر دی۔ اس کے بعد بات چیت ہوتی رہی، جب انہوں نے جانے کا ارادہ کیا تو عرض کیا گیا حضرت انس سے، آپ سے یہ دعا کی التماس لے کے آئے تھے، آپ نے دعا کروائی نہیں؟ انہوں نے فرمایا سنا نہیں تھا، آتے ہی میں نے کیا دعا کروائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور جس کو اللہ نے یہ دے دیا اس کو ساری خیر دے دی۔ چھٹی بات، اللہ پاک مجھے آپ کو بار بار اپنے گھر لے جائے، جب بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، رکن یمانی اور حجر اسود، اس کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے، ربنا آتنا فی، مقام بھی شاندار اور دعا بھی۔ ساتویں اور آج کی گفتگو کی آخری بات، امام مسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کے پاس آئے اور وہ بیماری کی شدت کی وجہ سے، لاغری کی وجہ سے چوہے کی طرح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا کوئی دعا کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا جی، میں کہا کرتا تھا اے اللہ جو سزا آخرت میں مجھے دینی ہے وہ ابھی دے۔ سن لیجیے، کئی لوگ ایسے اب بھی کہتے ہیں یا اللہ جو سزا آخرت میں دینی ہے ابھی دے دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، تجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ جو آخرت دینا ہے ابھی دے دو، تجھ میں طاقت نہیں۔ تو نے یہ کیوں نہیں کہا
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ کہے۔ چنانچہ اس شخص نے یہ دعا کی، اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو شفا عطا کی۔ بات کا خلاصہ، تمام دعاؤں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ کی جانے والی دعا، میرے ساتھ سب کہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرمائیے اور آخرت میں حسنہ عطا فرمائیے، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا دیجیے۔ تھوڑی سی مزید فائدے کے لیے بات، یہ دعا کس وقت کرے؟ نماز میں تشہد میں کرے، سجدے میں یہ دعا نہیں کرے۔ جو قرآن کریم کی دعائیں ہیں وہ سجدے میں نہیں کی جاتی، تشہد میں کریں۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے، گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، یہ کرتے جائیے، واک کر رہے ہیں کرتے جائیے، بیٹی کچن میں کام کرتی ہے کرتی رہے۔ اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں۔ جہاں ہیں سوائے ناپاک جگہ، اور سوائے ناپاک حالت کے جہاں ہیں اللہ پاک سے یہ مانگتے رہیں، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو، ہمارے اہل و عیال، نسلوں بہن بھائیوں، ان کے اہل و عیال کو اور پوری امت کو یہ دعا کرنے اور اس کی برکت کو پانے والوں میں اپنی رحمت سے شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔